فکر و فاقے کی وجہ سے کہ کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جوتا ٹوٹا ہوا ہے، یہ مزدوری کرتا ہے، یہ بیچارہ فلاں جگہ پہ، یہ بیچارہ نوکر ہے، لوگ عزت نہیں کرتے۔ لیکن آپ نے فرمایا ایمان کی بنیاد پہ اور تقوی کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں وہ اتنا معزز ہوتا ہے، اتنا معزز ہوتا ہے، اتنا محترم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں گنوائی کہ لوگ اسے جگہ نہیں دیتے، لوگ اسے رشتہ کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ اسے اپنی مجلس میں بٹھانا پسند نہیں کرتے، کھانا کھا رہے ہیں تو نہیں چاہتے کہ یہ غریب آ جائے، شادی ہے تو اس غریب کو نہیں بلاتے، لچے لفنگوں کو بلا لیں گے لیکن اس غریب کو نہیں بلائیں گے۔ لیکن تقوی کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں وہ اتنا معزز ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غریب آدمی، تنگ دست آدمی، پھٹے پرانے کپڑے والا بندہ، اللہ کی قسم اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دے کہ اللہ یہ کام اس طرح کرنا ہے تو میرا رب اس کی قسم کو پورا کر دے، اللہ اس کی قسم کو پورا کر رہا ہے۔ دنیا میں کوئی اس کا نہیں، دنیا میں کوئی اس کی عزت نہیں، کوئی اس کا وقار نہیں، کوئی اسے جانتا نہیں، کوئی اس سے رشتہ جوڑنا نہیں چاہتا، کوئی اسے اپنے پاس بٹھانا نہیں چاہتا، کوئی اس کی سفارش لینا نہیں چاہتا، کوئی اس کی بات سننا نہیں چاہتا، لیکن وہ تقوی کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں اتنا معزز ہے، اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم عزیز بھائی، آج کے بعد ہم تقوی کی دولت کو جمع کریں، ایمان کی دولت کو جمع کریں، نیکی کی دولت کو جمع کریں۔ یہ دولتیں جتنی بھی ہم جمع کر رہے ہیں یہ ساری ادھر کی ہیں۔ فرعون اپنے ساتھ لے گیا کوئی دولت، نمرود کو خزانہ اپنے پاس لے گیا ساتھ، حامان، شداد، ابو جہل، یہ عتبہ، شیبہ، یہ سارے خزانے ساتھ لے گئے۔ لیکن دوسری طرف دیکھو بلال رضی اللہ تعالیٰ، کوئی دنیا کی دولت ہے ان کے پاس؟ چلے علی کو دیکھیے، علی کے پاس کون سی دولت ہے؟ علی کے پاس کون سی دولت ہے؟ اپنی شادی کے اوپر حق مہر دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اپنی شادی کا خرچہ 4 بندوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہے، اور اپنی شادی پہ خرچہ کرنے کے لیے جو اپنی زیرہ پہنتے تھے وہ بازار میں بیچنے چلے گئے۔ چلو یار یہ بیچ کے نظام چلا لیں، یعنی اپنے کپڑے بیچنے چلے گئے جو پہنے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ غریب آدمی دنیا میں زندگی میں دیکھا آپ نے کہ اپنی شادی کا خرچہ کرنے کے لیے انسان اپنے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بیچنے چلا جائے۔ ایک تو یہ نا کہ کپڑے اضافی پڑے بیچ دو، چلو خیر ہے، برتن اضافی پڑے بیچ دے، جو پہنے ہوئے ہیں وہ بیچنے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بازار کے اندر اپنی زرہ بیچنے کے لیے چلے گئے کہ زرہ مجھ سے کوئی خرید لے تاکہ میں اپنی شادی کا خرچہ پورا کر لوں۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ بیٹی عطا کی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کائنات کے لوگوں، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اور کائنات کے لوگوں، قیامت کے دن جنت میں جتنی خواتین جائیں گی ان کی اگر سردار بھی ہوگی تو وہ میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ اس کا رشتہ اس علی کو دیا ہے جس کے پاس حق مہر دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اپنی شادی پہ 4 بندوں کو کھلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اپنا پہنا ہوا لباس بیچنے کے لیے چلے گئے۔ رشتہ کس بنیاد پہ دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ، علی کے پاس دولت تو ہے نہیں ہے جو میں دیکھوں، دولت تو ہے ہی نہیں ہے، میں نے علی کا صرف ایمان اور تقوی دیکھا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ بڑا معزز ہے۔ تو میرے بھائی، یہ پیسوں سے عزت نہیں ملتی، ہم پیسوں کے محتاج ہو گئے ہیں، ہم جوتیوں کے محتاج ہو گئے ہیں، کپڑے کے محتاج ہو گئے ہیں، یہ پینٹ کوٹ کے محتاج ہو گئے ہیں، گھڑی کے محتاج ہو گئے ہیں، انگوٹھی کے محتاج ہو گئے ہیں، بیویاں ہیں تو وہ بیوٹی پارلر کی محتاج ہو گئی ہیں، وہ فیشن کی محتاج ہو گئی ہیں۔ فیشن ہوگا تو عزت ہوگی، بیوٹی پارلر سے نکلیں گی تو عزت ہوگی۔ ہم اپنے آپ کو محتاج کر بیٹھے ہیں کہ میرے پاس برانڈڈ جوتا ہوگا تو میری عزت ہوگی، ہم اپنے آپ کو محتاج کر بیٹھے ہیں کہ میرے گلے میں 4000 کا سوٹ ہوگا تو میری عزت ہوگی۔ حضرات ذی وقار، اللہ کی قسم ہے اس چیزوں کی اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمان کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، لیکن آج مسلمان اپنی عزت کو سمجھتا نہیں ہے۔ مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ یار میں کپڑا پہنوں گا تو عزت ہوگی۔
حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے، پھٹے پرانے کپڑے اور جوتا ہاتھ میں ٹوٹا ہوا لیا ہوا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امیر المومنین یہ کیا کیفیت ہے آپ کی؟ میں نے خط لکھا ہے آپ کو کہ وہ دنیا کے سربراہان، وہ دنیا بھر کے کافر